شریف پڑھ لیں چند مرتبہ۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، وقال سبحانہ وتعالی قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، اما بعد۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اصحال ثواب کی مجلس ہے، موت کو یاد کرنے کی، تعزیت کرنے کی مجلس ہے، اور ساتھ ساتھ جیسے ہم جو دنیا سے پردہ فرما گئے ان کو یاد کر رہے ہیں، اس سے ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم خود بھی عبرت حاصل کریں، اور جو زندگیاں تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہیں ہماری، وہ ہم اللہ جل مجدہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور منشا کے مطابق گزار سکے۔ اس لیے جو آپ نصیحت سن رہے تھے، اصل مقصد تو وہی ہے کہ بعض دفعہ ایک دو جملہ بھی بندے کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، نہیں تو پورا قرآن مجید تراویح میں لوگ سنتے ہیں اور ان کی زندگیاں نہیں بدلتی۔ اس لیے میں صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بھی کچھ ارشاد فرمائے، ہو سکتا ہے آپ ہی کے کچھ جملوں سے مجھے بھی دوسروں کو بھی ہدایت اور نفع نصیب ہو۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہا کریں، کیونکہ یاد دہانی اور نصیحت ماننے والوں کو، ایمان والوں کو نفع ضرور دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کا ذکر بار بار کرنے کا حکم ہے، حالانکہ خدا تو وہی ہے، وہ تو بدلتا نہیں، وہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیکن یہ ذکر کا کیوں حکم ہے کہ بار بار کرو؟ وہ اس لیے کہ جس طرح اس کو یاد کرنے کا حق ہے، وہ پوری زندگی بھی ادا نہیں ہو سکتا بندہ یاد کرتا رہے، تو اس حق تک پہنچنے کے لیے کوشش ہوتی ہے جو بار بار بندے کو کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ، اربوں مرتبہ کرے تو ایک دفعہ ہی ایسا کر لے کہ اس کو نفع ہو جائے۔ اسی لیے اور اسی طرح بہت ساری باتوں کا بندوں کو علم ہوتا ہے، ہمیں سب کو پتہ ہے موت ہے، لیکن موت کو یاد کرنے کا حق اس بندے نے ادا کیا جس نے اس کی پوری تیاری کر لی، ورنہ بس وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ مت سوچا کرے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے اللہ پاک کا بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی، آخرت کا بھی،
جی ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، تو پتہ ہے وہ کیا پتہ ہے کہ عمل جو ہے اس کے الٹ ہے۔ ایک بندہ کھاریاں کی طرف جا رہا ہے، جانا اس نے منڈی ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کھاریاں کو رستہ نہیں جاتا، منڈی کو رستہ نہیں جاتا، یہ کھاریاں کو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، اور چلتا ادھر ہی رہتا ہے۔ تو کیا خاک پتہ ہے؟ تو بادمالی گویا بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے، جہنم کی طرف بندہ جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو بتائے تو وہ کہتا ہے جی مجھے تو علم ہے، مجھے تو پتہ ہے، جانا اس نے جنت کی طرف ہے۔ تو وہ کیا پتہ ہے؟ وہ تو سویا ہوا چل رہا ہے گویا۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے۔ اور جو ہمارے نوجوان بھائی ابھی آپ کو نصیحت کر رہے تھے وہ کافی ہے، اگر عمل کرنا ہو، سننا ہو، سمجھنا ہو تو وہ بھی کافی ہے۔ مثلا وہ آپ کو ادب کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور شریعت کے ادب اور اس کی اتباع کی ترغیب دلا رہے تھے۔ اب یہ اتنی بڑی اور اتنی اہمیت والی چیز ہے کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں کچھ ہی عرصہ پہلے مدینہ شریف تھا، وہاں کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ کوئی بندہ گیا، جس طرح آپ بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے لوگ جاتے ہی ہیں، اور اکثر لوگ وہاں لڑ کے ہی آتے ہیں۔ کوئی وہاں کے لوگوں سے لڑ رہا ہے، کوئی گروپ لیڈر سے لڑ رہا ہے، کوئی آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی ریاض الجنہ کے نفل پڑھنے کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی حجر اسود کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی رہائش کے لیے، کوئی کھانے کے لیے۔ تو ایک بندہ تھا وہاں، کھا رہے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، ناشتے میں کھانا پینا جو چیزیں وہاں ہوتی ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خلیفہ مہدی حاضر ہوا مدینہ شریف میں تو اس نے امام مالک جو مدینہ شریف کے امام تھے، پوری دنیا کے بلکہ امام تھے، ان سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ فرمایا کہ میں تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہر وقت اللہ کی حضوری میں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور میرے ساتھ ہے، اور تقوی کی نصیحت کرتا ہوں، اور دوسرا اہل مدینہ کے ساتھ خیر کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل مدینہ میرے پڑوسی ہیں، ان سے جو بھلائی کرے گا، خیر کرے گا، اس نے مجھے خوش کیا، اور جو ان سے برائی کرے گا اس کو اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ آئے گی اس پر۔ تو اس طرح کی بات آپ فرما رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ادب، احترام۔ تو یہ بندہ ناشتہ کر رہا ہے، دہی کھا رہا ہے، جس طرح آپ بھی ابھی ناشتہ کر کے آئے ہوں گے، باتوں میں کہنے لگا یار کہ مدینہ دی دہی کھٹی کھٹی ہے، مدینہ کی دہی جو کھٹی ہے، جیسے ناشتے میں بندہ کہتا ہے بھائی چنے اچھے بنے ہوئے ہیں، پراٹھے اچھے بنے ہوئے، بھائی مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ اگلے دن وہ بڑا پریشان، روئے تو دھوئے۔ اسے پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات ہے، روئے کہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، یہ ہو گیا اتھے تے آ کے سارے دے کم سمردے نے۔ کوئی گل نہیں، خیر ہے، اللہ خیر کرے دا، تو دستے سے کہ مسئلہ بنیا، کوئی پیسے گم ہو گئے نے، اور روئی جائے تے چیخی جائے میں برباد ہو گیا، میرا کوئی نہیں گم کر سکتا۔ بندوں نے کہا کہ اللہ کے بندے بتاؤ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے یا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے رات کو نبی علیہ السلام ملے، انہوں نے فرمایا ناراضگی کی حالت میں کہ تم نے میرے شہر میں آ کے میرے شہر کی دہی کو کھٹا کہا ہے، جہاں میٹھی ملتی ہے وہاں چلے جاؤ اور میرے شہر سے نکل جاؤ، میرے شہر سے نکل جاؤ، اور جہاں دہی میٹھی ہوتی ہے نا اس شہر میں چلے جاؤ۔ وہ بندے بھی پریشان ہو گئے سن کے کہ اب وہاں کون کو بولے، کس کی مجال بولنے کی، کہ آپ علیہ السلام نے حکم دے دیا۔ وہ علماء کے سامنے، بزرگ جو لوگ تھے ان کے سامنے آیا پیش ہے، کسی بزرگ سے، کسی عالم دین سے، بزرگوں سے پوچھتے ہیں، اب یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا۔ وہ علماء سے پوچھ، علماء بھی خاموش، وہ کہیں جی ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے اب،
اب جب اس نے ایسی بات کی ہے، کرتے تو بندے رہتے ہیں، لیکن یہ ادب والی جگہ ہے، مدینہ شریف ہے، یہاں لوگ آئے دن کمپلین کرتے رہتے ہیں، یا پانی ٹھنڈا ہے، یہ ہے وہ ہے، انتظام نہیں ٹھیک ہے، یہ نہیں وہ نہیں۔ تو اب ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے۔ وہ ایک وہاں بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب بڑے کا حکم آ گیا ہے، اب کوئی اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ یہ کہ گو کہ آپ علیہ السلام کا درجہ بہت زیادہ ہے، انبیاء سے بھی، رسولوں سے بھی، فرشتوں سے بھی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لیکن پھر بھی رشتے میں حضرت حمزہ کا حضور علیہ السلام بہت ادب کیا کرتے تھے، اور آپ کے چچا بھی ہیں، آپ چچا والد کی طرح ہوتا ہے، تو آپ ادب بہت کرتے تھے، آپ کو پیار بہت تھا، احترام بہت تھا۔ تو تم ایسا کرو، تم ان کی قبر پر جاؤ، تم ان کے پاس جاؤ، سلام کہو، اور کہو کہ آپ کے بھتیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے یہ ناراض ہو گئے ہیں، تو آپ کچھ میرے بارے میں حکم فرمائیں، سفارش کریں۔ وہ بیچارہ روتا دھوتا پریشان۔ اب ظاہر ہے جس بندے کو ایسے ہی خواب خود آ جائے تو وہ اس کا تو وہ بیچارے کا بندے کا، اس لیے کہتے ہیں کہ زبان کی احتیاط کرنی چاہیے۔ جب ہماری زبان چلتی ہم کسی کی سنتے نہیں ہیں، ایسے چلاتے ہیں جیسے وہ مشین چلتی ہے۔ وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض دفعہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ جہنم کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی ہے، اور بعض دفعہ ایسا کلمہ نکلتا ہے فرمایا کہ یہ جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے بندے کو زبان استعمال کرنی چاہیے۔ ہم جو ہے آئے دن کرتے رہتے اس طرح کی باتیں۔ بہرحال وہ گیا، وہاں رویا دھویا، وہاں کافی کچھ اس نے جو بھی کیا، صالح ثواب کیا، سلام کیا، عرض کی کہ میرا یہ مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں وہیں وہ آئے نہ ادھر سے، وہ شرطوں نے وہاں کے لوگوں نے اس کو ہٹایا ٹویا، وہ پھر ہی کہاں وہ چھوٹی سی مسجد وہاں بنی ہوئی ہے، وہاں جا کے لیٹ رہا۔ بہرحال اٹھا تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بھئی حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا ہے، اشارہ دیا ہے کہ اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، کہ یہ جب نبی علیہ السلام کچھ فرما دیں تو بے شک ہمارا رشتہ ان سے اور طرح کا ہے، لیکن اس معاملے میں کچھ نہیں۔ میں یہ تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر تم مدینہ سے نکل جاؤ تو تمہارا ایمان بچ جائے گا، اگر تم یہاں سے نکلے نہ پھر خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے دیکھ لیا حضور علیہ السلام نے دوبارہ تو تمہارا ایمان بھی جاتا رہے گا۔ اگر تم ان کی بات پر عمل کر لو کہ جو انہوں نے فرمایا ہے تو مجھے امید ہے کہ کم از کم تیرا ایمان بچ جائے گا۔ وہ اس نے بوری بسترا باندھا، وہ مکہ شریف چلا گیا۔ بات ہی اللہ بہتر جانے اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بہرحال میں آپ کو صرف ایک مثال دے رہا ہوں، چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی مثال ہے، بات تو عام ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا دکھ، اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے میرے شہر کی دہی کو کھٹی دہی کہا ہے، تو خود اندازہ لائیں دہی کی کوئی اہمیت نہیں بذات خود۔ جو آج ہم اسلام کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی سنت کے بارے میں، آپ کی داڑھی شریف کے بارے میں، آپ کے امامہ شریف کے بارے میں، یا کوئی چیز جو آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے جو دہی سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ سنت تو نبی علیہ السلام کو دہی سے زیادہ پیاری تھی، تو جو اس کے بارے میں بندے باتیں کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس پر اس کی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ کافروں، فاسقوں، فاجروں اور بدماشوں کی طرح اپنی سیرت اور صورت بنانا پسند کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یا اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو
کہ ہمارے ساتھ بھی اس جیسا معاملہ ہو، ہم قبر میں جائیں، کہتے تو زیارت، اب زیارت بھی وہ ہو کہ حضور خوش ہو۔ دیکھا تو ابو جہل نے بھی، ابو لہب نے بھی، سارے مکہ والوں نے دیکھا، لیکن زیارت وہ ہو جو سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہوئی، کہ جن سے نبی علیہ السلام راضی تھے۔ اور اگر حضور علیہ السلام مل گئے لیکن ناراض ہیں تو اللہ جل مجدہ بھی اس بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بھائی جس سے والد ناراض ہو، رب کی رضا والد کی، تو نبی علیہ السلام پوری امت کے روحانی سمجھ لیں باپ ہیں، کہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو کائنات بھی اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ ہر کائنات کا درخت، ذرہ ذرہ، جانور، جاندار، فرشتے، ملائکہ، درخت، پتھر بھی اس سے رخ موڑ لیتے ہیں، برکتیں اس ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ایک تو آپ یہ ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں، نیت کریں بھائی زندگی تو گزارنی ہے، کیوں نہ حضور علیہ السلام کی پسندیدہ زندگی جس میں ہمیں بھی فائدہ ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، کیوں نہ نبی علیہ السلام کی مرضی کے مطابق بندہ مرے۔ کپڑے تو پہننے ہی ہیں، تو بجائے چھکے بدماش کی طرح پہننے کے محمد عربی کی طرح پہننے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تو کھانا ہی ہے، انگریزوں کی طرح کھانے سے نبی علیہ السلام کے غلاموں کی طرح کھائے۔ شادی تو کرنی ہے، بجائے فلانی کنجری کی طرح کرنے کے سیدہ فاطمہ الزہرا کے طریقے پر کیوں نہ کرے۔ خوشی تو منانی ہے، بچہ ہوا ہے، کیوں نہ امام حسین کا جس طرح کی خوشی منائی گئی منائے اس طرح، بجائے کہ فلاں بندہ جی فلاں یعنی بچہ پیدا ہوا ہے یعنی اس کی طرح۔ مطلب ہے یہ کام آپ نے دعوت کرنی ہے، آپ نے شادی بیاہ چیزیں یہ ساری چیزیں کرنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اگر اتنا برا منایا کہ آپ کے مدینہ کے شہر کی دہی کو جو ہے وہ کھٹا کہا گیا، تو اگر آپ کی سنت کے مطابق اور سنت کی بے حرمتی یا سنت کی بے اہمیتی کی جائے، نماز کی بے اہمیتی کی جائے، دین کی علماء دین کی بے اہمیتی کی جائے، تو اس کا پھر بندے کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ دوسری بات یہ سن لیں چند باتیں کہ حقیقت میں بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان کی 15 پیدائشیں ہوتی ہیں۔ ہم تو ایک ہی کو سمجھتے ہیں نا، پیدائش کہتے ہیں بھئی ایک نئے جہاں میں آنا۔ مثلا اس دنیا میں جو بندہ آیا کہتے ہیں جی اس کی پیدائش، وہ پیدا ہو گیا۔ تو حقیقت میں بزرگوں نے فرمایا کتنی پیدائشیں ہوتی ہیں؟ 15 یا اس سے کم و بیش۔ پہلی پیدائش انہوں نے فرمایا وہ ہوتی ہے کہ جب سب سے پہلے بندے کو اللہ پاک نے عالم ارواح میں پیدا کیا، اس کی روح کو پیدا کیا، پہلی دفعہ اس کو زندگی ملی، اور اس کی روح کو نور سے بنایا گیا، مٹی سے نہیں بنایا گیا۔ ہمارے ہاں حماقت نادان لوگ ہیں، وہ اس پہ لڑ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے نورانیت پہ۔ بھئی آپ کے اندر بھی نور ہے، مٹی سے تو جسم بھی پیدا ہوا نا صرف۔ کبھی میں نے سنا بھی روح زمین سے آتی ہے؟ روح اللہ کے امر اور آسمانی چیز ہے، یہ اس سے پہلے پیدا ہو سکی۔ ابھی آج نبی علیہ السلام فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام گارے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو روح تو اس وقت کی چیز ہے۔ بہرحال پہلی پیدائش روح کی ہو گئی۔ دوسری پیدائش انسان کی اس وقت ایک نئی زندگی اس کو ملی جب اللہ پاک نے اس روح کو سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میں ہی تیرا رب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر تم بھی جواب سے محبت کا جواب محبت سے دو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اپنے قرب و جوار میں تمہیں جگہ دے دوں۔ یہ بھولنا نہیں، نبی علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا، اس کے بعد روحوں کی ایک نئی زندگی شروع ہوگی روحانی دنیا میں، ان کو رب کی اور رب کے رسول کی معرفت مل گئی۔ اس کے بعد تیسری زندگی اس دن شروع ہوئی جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، یہ تیسری زندگی اس کی کہ ایک نئی زندگی، عقیقہ ہو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور امام مالک نے فرمایا
चौथी जिंदगी उस दिन शुरू होती है असल में जिंदगी बंदे की जिस दिन उसको पता चल जाए मैं पैदा क्यों हूं। जिस दिन उसको पता चल गया मेरा जिंदगी का मकसद क्या है, वो एक फिर नई जिंदगी शुरू होती है। उसको डायरेक्शन पता चल जाता है, उसको पता है मैंने जिंदगी गुजारनी क्यों है, कैसे गुजारनी है। तो जे यही नहीं पता क्यों पैदा है, वो जानवर की जिंदगी गुजार के चला गया। चौथी जिंदगी उदू पता चलती है, उदू पैदाइश नई पैदाइश होती है जी। इस बंदे नूं जी हुण पता लग गया दुनिया च करना क्या है, मैं दुनिया ते आया क्यों। वरना है ਜਿਹੜੇ दो नौजवान इधर उधर खलोते होंगे ने, गड्डियां चल रहे ने मोटरसाइकिलों से, इन्हों कहते वारागर्दगी कर रहे हैं। क्यों उन्होंने कहते हैं वारागर्दगी? वारागर्दगी इस वास्ते कहते हैं भी उन्होंने मकसद मंजिल को नहीं, भी जाना कित्थे है, इत्थे खलोगे खारियां वाले चौक ते खलोगे, इस चौक ते खलोगे, मंजिल को नहीं। ते लखां दुनिया चल रही है, उन्होंने कहते हैं मुसाफिर ते इन्हों कहते हैं अवारागर्द। वो क्यों वारागर्द कहते? इन्हां दा मीन मंजिल को नहीं, मुसाफिर दी मंजिल होंदी। मुसाफिर दा ठिकाना होंदा है जिथे उन्हें जाना है। इस तरह जिस बंदे दा इस दुनिया विच मंजिल है, मकसद उन्हें पता है मैं क्यों दुनिया ते आया, वो ते मुसाफिर है। और जिन्हों नहीं वो वारागर्दगी करके इस दुनिया तो टूट गया। ते चौथी जिंदगी है। और पंजवीं जिंदगी कहते ने उदू शुरू होती है, नवी पैदाइश बंदे दी होती है जिस दिन उन्हें पता लग जाए और वो पिछली जी स्याकार जिंदगी है उहदे तो माफी तलाफी कर लेंदा है, तोबा कर लेंदा है। तोबा तो बाद वो अज होता जिक्र अज पैदा होया, वो एक नवी जिंदगी शुरू होती। ये पंजवीं जिंदगी। और छठी पैदाइश जी है वो उस दिन होती है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, कि जिस दिन बंदे ने रब नूं राजी कर लिया और रब दा रसूल राजी हो गया, उहदे तो बाद जिंदगी का नशा और जिंदगी का मजा और ही होंदा है। वो एक नवी जिंदगी होंदी है कि अज मेरे तो रब राजी हो गया, अज मेरे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम राजी हो गए। ये छठी पैदाइश बंदे दी होंदी है। वो ही असर हयात तैयबा है जिहड़ी साडा मकसद है। और सतवीं जिंदगी एक पैदाइश नवी होंदी है कि जदों उहदी रूह निकलती है वो बरज़ख भी चली जाती है, उहदी नई। जिक्र है अब्दुर रहमान, माशाअल्लाह इहदा नाम भी कितना सोहना। फिर अल्लाह पाक दी ते रहमत फरमाए अपने नाम की निस्बत नाल अब्दुर रहमान इहदा नाम है। वो बंदा भी माशाअल्लाह रहमत वाला, अच्छा अखलाक, सारे उहदी अच्छी गवाही देंदे ने। और अच्छी गवाही इतनी वड्डी चीज़ है कि हदीस शरीफ विच आंदा है कि अगर बंदा भैड़ा होवे लेकिन उहदे पड़ोसी ते बंदे गवाही अच्छी दे देन, अल्लाह पाक ने उसकी मफरत कर दी इस तरह के बंदे दी। ते फरिश्तियां ने आख्या या अल्लाह तन्नू ते सानू ते इल्म है ये बंदा भैड़ा आ, ये ते बंदे जे को कह रहे ने उन्हां नूं पता है। अल्लाह पाक फरमाया मैं बंदियां दी गवाही ते फैसला कर दी, मन्नू ते इल्म है और मेरे इल्म ते मेरे अदल ते कोई भी पूरा नहीं उतर सकता। फरिश्ते हो मतलब यह तुसी भी अगर चाहो कि इबादत मेरे हक दे बराबर कर दी है तो नहीं तुसी भी जहन्नम में जा सकते। ये मत मैं सारे नाल अपने फजल नाल पेश आ रहे, मेरे अदल ते कोई नहीं उतर सकता। ये ठीक है ये कसूर आए लेकिन बंदियां नाल इहदे मामलात ठीक आए तो चलो इनू जान दो। इन्नी वड्डी चीज़ है, कहते हैं बंदियां नाल भी तलक ठीक होने चाहिए ने। अंदर वड़ के चलो कोई थोड़ा बहुत मसला है लेकिन बंदियां नाल मामलात अच्छे रखे, वो अच्छी गवाही दे दें तो काम बने। हदीस मैं खुद हैरान हो गया, देखो अल्लाह पाक इल्म होने के बावजूद बंदियां की गवाही ते अल्लाह फैसला कर देना। इस वास्ते बंदियां अच्छे तलकात रखने चाहिए ने, वो काम आ जाते। बहरहाल सतवीं पैदाइश उदों होंदी है जदों बरज़ख दी उन्मान दी अब्दुर रहमान की रूह निकल के जदों उधर की वो नवी जिंदगी पैदा हो गया, उस दुनिया में पैदा हो गया। और अठवीं जिंदगी उदों शुरू होती है कि जो सवाल जवाब तो बाद जदों उहदे वास्ते फैसला हो जाता है या कबर जन्नत का बाग या दोज़ख का गड़ा, उदों फिर एक नवी जिंदगी शुरू हो या जन्नती जिंदगी या। और नौवीं जिंदगी फिर उस मुर्दे नूं उठाया जाता है क़यामत के दिन 50,000 साल की नवी एक जिंदगी, एक पैदाइश फिर होंदी है। यानी पहला मां के पेट चों निकले, फिर वो बरज़ख के पेट च गया, हुण कबर के पेट चों निकल के जमीन के उपर क़यामत वाले दिन एक नौवीं यानी ये जिंदगी एक है वो 50,000 साल। और 10वीं जिंदगी फिर उदों शुरू होती है, उदों भी दो किस्मां हो जांदियां ने। कोई बंदियां नूं
ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10,000 20,000 ਸਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10ਵੀਂ। ਔਰ 11ਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ फैसला कर देना, जो बंदा अल्लाह को पाक को ले जाता है, अल्लाह फाइनल और हतमी फैसला कर देता है ये जन्नती है कि ये दोज़खी है। उदू फिर एक नवी पैदाइश खुशी बंदे नूं अपना दी। और फरमाया कि 12वीं जिंदगी और पैदाइश उदू उदी होंदी है, मजा नूं आंदा है कि जदों वो जन्नतां विच जांदा है, वो एक नवी जिंदगी होंदी है। जिस तुसीं इत्थों बाहर जांदे हो कहंदे जी नवी जिंदगी है, ऐश होगी, इशरत होगी। हुण जदों जन्नतां विच कदम रखदा है, वो एक नवी जिंदगी नवी पैदाइश उदी गोया होगी, इन्ना खुश होता है। और 13वीं जिंदगी फरमाया पैदाइश उदी होंदी है कि जदों वो अपने रिश्तेदारां नाल, अपने बीवी बच्चियां नाल उत्थे जाके वो मिलदा है, वो एक नवी जिंदगी फिर उदी शुरू होंदी है जन्नतां विच। और 14वीं फरमाया पैदाइश उदू एक नवी जिंदगी उन्होंने गोया मिलती है, वो उदों कि जदों नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत उन्होंने मदीना शरीफ नहीं जन्नतां विच होंदी है और उन्हां दी सोहबत जिहदे बहंदा है, बस उहदी एक नवी जिंदगी शुरू हो जाती है। उन्होंने भी जन्नत भी जिहड़ा होया सहाबी दा दर्जा ते उन्होंने दुनिया च मिलना है, लेकिन उन्होंने वो मुकाम फिर हासिल होता है जिहड़ा पहला नहीं है। वो एक होर ही जिंदगी कि हुण हुज़ूर अलैहिस्सलाम नाल उहदी जिंदगी गुजर रही है। वो तरसदा उन्हां दी ज़ियारत वास्ते, हुण पूरा पूरा दिन कई दिन बैठे उन्हां नाल उन्हां। और 15वीं कहते हैं कि जिंदगी नवी जिंदगी शुरू होगी उसकी पैदाइश। वो कदों कि जिस दिन अल्लाह पाक की ज़ियारत उन्होंने जन्नतां नसीब होनी, वो गल ही और है, वो लुत्फ ही और है, वो सब कुछ और है कि जब अल्लाह की ज़ियारत होनी है हर चीज़ उसका चेहरा हर शय जिंदगी बदल जानी है। हुण नबी अलैहिस्सलाम ते अल्लाह पाक की सोहबत और ज़ियारत दा तो ये 15 किस्म दी पैदाइशां बुजुर्गां ने दीन ने फरमाई। ये जिहड़ी जिंदगी है इहदे बारे तुसीं अगे भी शेर सुन रहे हैं, मैं भी सुनाना होना। हजरत बाबा फरीद और ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उन्होंने जिहड़ा ये कबर के बारे फरमाया वेख फरीदा मिट्टी खुली है, यानी कबर क्या होंदा है, एक मिट्टी खुलती है, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली है, यानी मिट्टी उत्ते मिट्टी, यानी कबर भी मिट्टी उत्थे जिहड़ी खुली है वो भी मिट्टी, ते जिहड़े बंदे नूं भी वो मिट्टी कह रहे हैं। तुस ते बड़ा हैरान हो रहे हैं, लेकिन तैनूं बंदिया हकीकत दसीए मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली है। असल ये बंदा नहीं, असल हकीकत दे जिस्म दी मिट्टी है, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली। और मिट्टी जिहड़े रोंदे ने पे फरमाया मिट्टी हसे ते मिट्टी रोवे, जिहड़े रोंदे ने पे वो भी असल मिट्टी दे बावे ने, ते जिहड़े हसदे ने वो भी मिट्टी। फिर फरमाया अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, क्योंकि आई मिट्टी इदा अखीर अंजाम भी अंत मिट्टी दा मिट्टी च होना है, तो बंदिया तू भी मिट्टी है। इसलिए फरमाया कि ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी तू लाई है की है तेरी, मैं मेरी कर रहा। दुनिया के उत्थे दी उत्थे मरबे ते उठने दे उतने ही ने, बादशाहतां भी उत्थे ने, बर्रे आजम उत्थे ही ने, जमीन उत्ते एक सरशाई भी घटी नहीं, वो सारे दूजे ही गए ने अंदर। ते तू क्यों करके मेरी ये अल्लाह की असल में हर चीज हकीकत और उहदी तरफ ही लौट जाती है। बंदे नूं सिर्फ अमानतन थोड़ी जी वक्त दिता जाता है, बंदिया देखने इस खिडावने नाल तू के करना है, अजमाया जाता है इस खिडावने बच्चे नूं देख के भाई यह के कर रहा है, इहदे नाल चंगा करेगा तेनों इनाम दा दे, लेकिन इहदा ये खिडावना नहीं है। मैं ना कर बंदिया मेरी ना तेरी ना मेरी, 4 दिनां दा मेला दुनिया फिर मट्टी दी ढेरी। फिर इस दुनिया ने खुद तू भी ते ये दुनिया भी, ये तेरियां गड्डियां भी, ये तेरियां कोठियां भी, जब क्यामत आनी है सारी एक मिट्टी दी ढेरी बन जानी, जितनियां भी चीज़ां ने औरतां के ते मर्द। तो मैं ना कर इत्थे हेरा फेरी, ये देखो ना बुजुर्ग समझा रहे हैं अपनी जुबान में, कहते ना कर इत्थे फिर हेरा फेरी, भाई तू हेरा फेरी फिर किदे नाल के करना पिया, तू जो तेन इस चीज का पता है किदे नाल हेरा फेरी करना पिया। मट्टी नाल धोखा ना कर तू, तो जिदे नाल करना पिया वो भी मट्टी, तू भी मट्टी, वो जिहड़ी शहर विच है वो भी मिट्टी, वो भी जमीन है, वो गड्डी है,
وہ کوئی چیز ہے، وہ بھی مٹی ہے، پیسہ بھی مٹی ہے، سونا بھی مٹی، چاندی بھی مٹی، جہدے نال کرنا پیا وہ بھی مٹی تے تو بھی مٹی، تے کدے نال کر؟ تو اپنے نال ہی کر رہا نا، تو اپنے نال ہی کر رہا، تو بھی مٹی وہ بھی مٹی، ذات پاک دی گل نہ کر تو فرمایا جے تو تکبر کرنا ہے میں راجا، میں فلانا، میں گجر ہاں، میں فلاں، فرمایا ذات پاک دی گل نہ کر تو، اس واسطے کہ ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی۔ وہ جڑا گجر ہے وہ سونے دا بنے ہے، وہ جڑا راجا ہے وہ سونے دا بنے ہے، چاندی دا بنے ہے، دیکھے نا کہ کہاں دا بنے ہے، اندر کیڑے رنگ دا خون ہے۔ فرمایا ذات پاک دی گل نہ کر تو، ذات بھی مٹی تے تو بھی مٹی، ذات صرف خدا دی اونچی ہے کہ جڑی نہ مٹی تو بنی ہے تے نہ انہوں کسی نے بنایا ہے، نہ انہوں باقی سب کچھ مٹی۔ یہ جب غلام فرید نے یا بزرگان دین جو کسی نے نصیحت کی گل سمجھائی ہے، ہوں آخری جڑے 2-3 انہوں نے کیا 11:25 سے ختم کرنا ہے، 11:30 دعا کرنی ہے۔ آخری گلاں یہ ہے کہ جڑا بندہ واقعتاً چاہتا ہے زندگی بدلنا، وہ تو نہیں پتہ ہے اتنے دستہ وہ طریقہ خواجہ خیر الدین دا، خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ دا، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، شیخ ابو الحسن شاذلی سیدنا عبدالعزیز دباغ دا اتنے سکھایا جاتا ہے، اور 2 تاریخ تو 5 تاریخ 3 دن دا اتنے اجتماع بھی ہونا ہے۔ بہرحال آخری 2-4 گلاں دیکھو، جڑا بندہ چاہتا ہے میرے گھر ہی سکون رہے، ایسے بندہ رولا گھر ہی جھگڑے نہیں مکتے جی، رولا ہی گھر ہی سکون نہیں، انہوں چاہیے کہ لوگوں کی صلح کرائی کرے، دوجیاں کی صلح کرائی کرے۔ جڑا چاہتا ہے میرے جھگڑے ختم ہون، میرے جھگڑے ختم ہون، گھر ہی سکون آوے، انہوں چاہیے کہ دوجیاں دے وچ صلح کرائے کرے۔ اسی الٹے کام کرنے ہیں، اور بےایمانیاں کیتیاں، وہ اور جڑا مطلب کام خراب ہوتا ہے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میرا گھر وسدا رہے، میرے بچے وسدے رہن، انہوں چاہیے کسی غریب دا گھر اور چھت بنا دے۔ جڑا بندہ دوجیاں دے گھر بنا ہے نا، اللہ او دا گھر پھر جڑا اپنا مضبوط کر سکتا ہے۔ ایک تے یہ گل ہوگی نقطہ جڑا دس دیتا ہے بھئی جھگڑے نہیں، وظیفیاں نال نہیں چڑھائے کام ہونا، بےایمانیاں نہیں چھڈنیاں تے لا الہ وچوں لگے دا، اس طرح نہیں۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میرا رزق وچ برکت ہوئے، برکت دا کیا مطلب ہوتا ہے بھئی انہوں اوپر لے جائے، جنہوں رزق تے مل رہا ہے انہوں ضلالت تھلے لے کے آ رہا ہے، وہ رزق وچ برکت نہیں، نوسط ہے۔ برکت دا نام تو سنیا ہونا ہے، برکت کون بندے دا نام ہی ہوتا ہے، ایک برکت اللہ دی طرف آ گئی۔ برکت کہتے ہیں بھئی نعمت ملے اور بندے نو پستی تو بلندی دی طرف لے جائے، جڑی نعمت پستی وچ لے کے جا رہی ہے، کنجری بھی رزق کما رہی ہے، بدماش بھی رزق کما رہا ہے، حکمران بھی لٹ رہے ہیں، لیکن انہوں نے وہ تھلے لے کے جا رہے ہیں رزق۔ دیکھ لو کہ ہو رہا انہوں نے برکت کہتے ہیں کہ جڑی نعمت اوپر لے جائے۔ جے تسی چاہتے ہو رزق وچ برکت ہوئے، مہمانداری، جانوراں رشتہ داراں نال، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلہ رحمی کرو تو رزق وچ عمر وچ اضافہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے میرے نال زیادتی وہ کرتا ہے، میں وہ نال بلائی کراں، اینوں کہندے نے صلہ رحمی۔ یہ نہیں میرے نال اچھا جی اسی اچھیاں نال اچھے ہاں، بدماشاں نال بدماش ہاں، دوستاں دے دوست ہاں، یہ تے ابو جہل دی گل ہے۔ نبی علیہ السلام دی گل ہے کہ اسی دشمناں دے بھی دوست ہاں، جڑا برائی کردا اونوں اسی بھلائی کرنے ہاں، جڑے سارے ظلم کردا اونوں اسی معاف کرنے ہاں، جڑا ساڈا شر چاہتا ہے اسی وہ خیر چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام محمد دی بولی تے یہ ہے، فرمایا کہ رزق جڑا چاہتا ہے وہ رشتہ داراں صلہ رحمی، اپنے مہماناں غریباں دی خدمت۔ اور جڑا بندہ عزت چاہتا ہے، عزت فرمایا جڑا چاہتا ہے انہوں چاہیے لوکاں نو کپڑے پہنائے کرے، غریباں نو کپڑے لے کے دے کرے، لوکاں دے عیب چھپائے کرے، اور انہاں تے الزام تراشی نہ لائے کرے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میرے بچیاں بھی سکون ہوئے، انہوں چاہیے دوجیاں دی بچیاں دی شادی کرائے، بچیاں دی شادی کرائے، رہنمائی کرے، لوکاں نو اچھی مت دے۔ جڑا بندہ سکون چاہتا ہے، دل دا سکون نہیں آندا، انہوں چاہیے غریباں دی اور نال جڑے کمزور نے، بیمار نے، اور جڑے جنہاں تے مصیبت آ چکی ہے انہاں دی مدد کرے۔ جڑا بندہ چاہتا ہے میری صحت اچھی ہوئے، وہ میڈیسن غریباں واسطے جڑا خرچ کرے، دوائیاں دے کرے۔ جڑا بندہ چاہتا مشکل آ گیا ہے جی حضرت صاحب گویڑ بڑا پہ گیا ہے، بڑی مشکل آ گئی ہے، ان کے کریے، میں بڑا آسان کام ہے،
کوئی رستہ بنا دو مخلوق واسطے، اللہ تھوڑے واسطے رستہ کھول دے گا. کوئی روڈ سیدھا کرا دو، کوئی ویلی صاف کرا دو تے اللہ پاک تھوڑے واسطے رستہ. جہاں بندہ آئے نہیں میں تنگ آ گیا رستے بند ہو گئے نے میرے، وہ ٹونڈے کتنے کتنے رستے دی لوڑ ہے اللہ دی مخلوق نو، اتنے رستہ بنا دے، رستے کھل جاندے دے واسطے. جہاں بندہ ڈپریشن ہے، بزرگان دین نے کیا وہ چاہیے کہ لوگوں واسطے پانی جتھے نہیں پانی کا انتظام کرے، انہوں جدو سکون آئے گا یہ ذہن بھی سکون آ جائے. اور جہاں بندہ چاہتا ہے میں سوکھی زندگی گزارا تو دوجیاں واسطے زندگی سوکھی کر دے تو وہی زندگی بھی سوکھی ہو جائے گی. اور جہاں چاہتا ہے میں طاقتور بنا، طاقت والے بندے واسطے دو چیزاں، ایک تو وہ اللہ تے بھروسہ کرے، جے کوئی بندیاں کولے اتھوں اکھا بند کر لے، اور جے کو اللہ نے دیتا ہے وہ تے قناعت اختیار کر لے، انہوں طاقت مل. اللہ پاک منو تونوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں واسطے اکٹھے ہوئے اللہ پاک انہاں درجات بلند کرے، پسماندگان نوں صبر عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر جزا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت